میرے لفظوں پہ غور کریں، میں نے خاص طور پر لفظ استعمال کیا ہے کہ آقا خاص طور پہ وہ کون سے قریبی ہیں جن کی مودت کو اللہ نے پوری کائنات پہ فرض قرار دے دیا۔ میری کہانی نہیں، میری خطابت نہیں، میرے جملے نہیں، میں امانتاً جملے پیش کر رہا ہوں۔ جناب عباس عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ صحابہ کی جماعت گئی حضور کی بارگاہ میں اور صحابہ نے پوچھا زہرا کے بابا سے کہ یا رسول اللہ، یہ جو قربہ میں آیا ہے حکم، اس قربہ میں وہ خاص کون لوگ ہیں جن کی مودت اللہ نے پوری کائنات پہ فرض کر دی ہے؟ کیونکہ لا اسألکم کا مخاطب نبی پاک جب مخاطب فرما رہے ہیں تو پوری کائنات مخاطب ہے، تو پوری کائنات میں جن کی مودت فرض ہو گئی ہے وہ کون ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں صحابہ کی جماعت کے سامنے میرے نبی نے 4 نام دیے۔ اپنے نام لیے، وہ جو خاصوں میں سے خاص تھے، وہ جو خاصوں میں سے خاص تھے ان کے نام لیے۔ کیا کیا؟ ابن عباس فرماتے ہیں میں موجود تھا صحابہ کی بھری بات میں، میرے نبی نے پہلا نام سیدہ زہرا کا دیا۔ سب سے قریبی لوگ ہیں ان میں پہلا نام سیدہ فاطمہ الزہرا حسین حسن کی ماں کا لیا، دوسرا نام علی المرتضیٰ کا لیا، تیسرا نام حسن مجتبیٰ کا لیا۔ اور چاروں کو ماننے والوں اس چوتھے پہ غور کرو، چوتھا نام سید الشہداء کا لیا، امام حسین کا نام لیا۔ صاحبان ذی وقار یہاں تک بغیر کسی اختلاف اور جھنجٹ کے ہم پہنچ گئے کہ باقی جھگڑے چھوڑو، اللہ کے نبی نے خود اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ لوگوں اس آیت میں خاص طور پہ اللہ نے میرے بچوں کی شان کو بیان فرمایا۔ آ گیا بھائی، آپ کو پتا چل گیا کہ یہ آیت کن کی شان میں نازل ہوئی۔ اب آئیے اس آیت کے ایک ایک لفظ کے آگے کلی ڈال کے بیٹھتی ہے اور ایک ایک لفظ کے حسن کی خیرات مانگتی ہے۔ قرآن کا یہی کمال ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر معنی و تصور ہوتا ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ اچھا لفظ آپ تو کل پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ کل۔ علماء تفسیر میں لکھا ہے کہ جہاں لفظ کل آئے وہاں کم از کم 7 فائدے دیتا ہے۔ کتنے؟ زیادہ کی مجھے گنتی نہیں، نہ انہیں پتا ہوگا، ظاہری بات ہے ہر دور میں قرآن کی جو ہدایت ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ رنگ میں واضح ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیں، علماء تفسیر فرماتے ہیں جہاں لفظ کل آئے وہاں کم از کم کتنے فائدے دیتا ہے؟ پہلا فائدہ میں شروع کرنے لگا ہوں اور اسی حوالے سے میں آقا حسین کو سلامی پیش کرنے لگا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن میں سے قصیدہ پیش کرنا ہے نا، میں نے کوئی اور قصیدہ تو آپ کے سامنے نہیں رکھنا، آپ سنو قصیدہ قرآن سے عقیدہ اہل سنت کا توجہ کے ساتھ۔ اور میرا یہ وعدہ ہے کریموں کا کرم یقیناً شامل حال رہے گا۔ چند لمحے بھی اس موضوع پر ہم بیٹھے، جب اٹھیں گے تو ہر بندہ بازو کھڑا کر کے یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ دنیا والوں اس کائنات میں اگر آقا حسین کو قرآن کے مطابق کوئی ماننے والی جماعت ہے تو وہ صرف اور صرف ولیوں کے غلاموں سنیوں کی جماعت ہے۔ بہت خوبصورت منظر، بہت خوبصورت مسئلہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ لوگوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گے۔ توجہ فرمائیں، لفظ کل جہاں ہے وہاں کتنے فائدے دیتا ہے؟ کم از کم 7، زیادہ سے زیادہ کی گنتی نہیں ہو سکتا، 7,000 کی ہوں، کم از کم 7 فائدے دیتا ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی ہے اس وقت پہلا فائدہ، آخری وجہ تک توجہ، کہ جہاں لفظ کل آئے قرآن مجید کا اکثریتی قانون ہے، اگر کوئی اس کے علاوہ آیا تو وہ شاذ ہوگا، بہت کم ہوگا۔ اکثریتی قانون یہ ہے کہ جہاں کل آئے وہاں عمل بیان نہیں ہوتا، وہاں عقیدہ۔ ابھی آپ کے ذہن میں بات نہیں آئی تو آپ نے سبحان اللہ اچھی کہی، جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی تو پھر میں ذوق سے مزے لوں گا کہ پھر آپ کا سبحان اللہ کہنے کا عالم کیا بن جائے گا۔ توجہ میں بہت قریب آ کے مسئلہ لکھوں گا کہ جہاں لفظ کل آئے وہاں عام طور پر اکثریتی طور پر عمل بیان نہیں ہوتا۔ کیا بیان ہوتا ہے؟ بولیے کیا بیان ہوتا ہے؟ میں 2 مثالیں دیتا ہوں، ویسے تو بے شمار مثالیں ہیں، 2 مثالیں دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں بات
اختلافات ہیں یا کوئی شکوک موجود ہو جائیں گے. کائنات میں سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے. اسلام میں سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ نے توحید کو بھی قل سے بیان کیا. کس سے بیان کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پوری سورت کیا ہے؟ سورہ توحید سے کہتے ہیں, سورہ اخلاص سے کہتے ہیں. هو اللہ احد بھی توحید ہے, اللہ الصمد بھی, لم یلد بھی, ولم یلد ولم یولد بھی, ولم یکن لہ کفوا احد بھی توحید ہے. توحید عمل ہے یا عقیدہ؟ بولیے, توحید عمل ہے یا عقیدہ؟ اللہ نے کس سے بیان کیا؟ کس سے بیان کیا؟ کلیجے کے ساتھ سمجھنا میں بہت بڑا مسئلہ. جھنجھٹ اور اختلافات اور یہ تاریخوں والے چکر سے آپ کو نکال کے حسین کی سلامی قرآن کی زبانی پیش کر رہا ہوں. یہ جھنجٹ ختم ہو جائیں گے, یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے, یہ لڑائیاں, یہ شہزادوں کی جنگ والے اعتراضات سارے ختم اسی ایک جملے میں کر رہا ہوں. توحید کیا ہے؟ عقیدہ. اللہ نے کس سے بیان کیا؟ قل سے. ہاتھ ہونا متفق ہے جی, قل سے بیان ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدہ. توحید کے بعد بہت بڑا عقیدہ رسالت. عقیدہ ہے رسالت. رسالت کو بھی قل سے بیان کیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب, جس قل کے ساتھ تو نے میری توحید کو بیان کیا ہے اسی قل کے ساتھ اپنی رسالت کو بھی بیان کیا. بتا دے کہ وہ اور رسول ہوتے تھے جو اپنے اپنے قوموں گروہوں کے لیے رسول بن کے آتے تھے. آمنہ تلال قوموں کے لیے نہیں, ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے بیٹھا ہوں تو ساری رات اس کی نظریات میں بتاؤں کہ قل کے ساتھ اللہ کا جوڑ کیا ہے, اللہ سمجھ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. لیکن میں نے رزلٹ دینا ہے, نتیجہ دینا ہے, مسئلہ سمجھانا ہے, آپ تک پیغام پہنچانا ہے. توحید کیا ہے؟ عقیدہ. رسالت کیا ہے؟ عقیدہ. رسالت کیا ہے؟ اور یہ رسالت کیا ہے؟ نبی پاک کو بے مثال ماننا کیا ہے؟ نبی پاک کو بے مثال ماننا کیا ہے؟ بے مثل ماننا کیا ہے؟ عقیدہ. اب کوئی کہے کہ جناب صرف یہی نہیں, میں جتنی آیتیں کہیں میں سنا سکتا ہوں. قل من رب السماوات والارض, قل من ربکم, وہ جو سارا رب قل والا ہے اس میں ساری توحید بیان ہے. سبحان اللہ. جتنے قل آئے سارے توحید کے بیان کے لیے. اللہ کون ہے؟ کائنات کو باندھنے والا کون ہے؟ کائنات کو رزق دینے والا کون ہے؟ میں تشریحات میں نہیں جا رہا, بس رزلٹ دینا چاہتا ہوں. پتہ چلا جہاں قل آئے وہاں اکثریتی طور پہ عمل بیان نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ اب فیصلہ ضمیر سے کراؤ. جو قل اللہ نے توحید میں رکھا, جو قل اللہ نے رسالت میں رکھا, جو قل اللہ نے محمد کی بے مصریت میں رکھا, وہی قل اللہ نے حسین کی عزت میں رکھا. وہی انداز, وہی اسلوب اللہ نے رسالت میں رکھا, اسی قل والا انداز اللہ نے رسول کی بے مصریت میں رکھا, اسی قل والا انداز رسول کے ملنے پر شکر کے ادا کرنے کے لیے لکھا. توجہ میں اس کا بڑا قریب لے کے آ رہا ہوں. صاحبہ نے بھی بتایا جو انداز توحید میں, وہی انداز رسالت میں, وہی انداز نبی کی بے مصریت کے بیان میں. اب بے ضمیری نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ توحید میں قل آئے تو ہر ملا کہے توحید عمل نہیں ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ رسالت کے بارے قل آئے تو کہیں عمل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بے مصریت کے بارے میں قل آئے تو کیا کہیں؟ عقیدہ ہے. یہ کوئی بغض ہے تو اس کا اپنی مرضی سے علاج کرا. خواجہ اجمیری کے غلام تیری بات نہیں
یہی تک تو غلطی ہو گئی. جب تم حسین کو شخصیت سمجھتے ہو تو پھر بھول جاتے ہو, کہتے ہو یہ بھی شہزادہ ہے, وہ بھی شہزادہ ہے, یہ بھی یہ تھا, یہ بھی وہ تھا. اگر تو سنیوں والا عقیدہ رکھتا کہ بے ایمان پیدا ہی نہ ہوتے, ان کی سوچ پیدا ہی نہ ہوتی. تو آج سے یہ عقیدہ رکھ, حسین شخصیت کا نام نہیں, حسین امت مسلمہ کے عقیدے کا نام. پھر اگر کوئی اور بھی عقیدہ ہے تو اس کو اس کے مقابلے میں دے. بھائی حسین کا مقابلہ کردار سے نہیں ہے, حسین کا مقابلہ کسی فرد یا شہزادے سے نہیں ہے. حسین کے مقابلے میں لانا ہے تو پھر کوئی عقیدہ, حسین کے مقابلے میں لانا ہے تو پھر کوئی عقیدہ لا. وہ اور ہے سرکس کا جہاں اور ہے شاہی. تو کس کو کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے؟ میں چلتا ہوں بارگاہ خواجہ میری کریم میں کہ صحیح ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں, قل کی روشنی میں کہ حسین عقیدہ ہے. تو بات مجھے تو بہت بات جو پتا چلا, میں نے پہلے اعلان کر دیا. صحیح کیسے اعلان کیا, چلے جا کرو. میں بس میں سمجھاؤں حسین کے بارے میں لفظ قل یقیناً اجمیری بادشاہ نے ہم سے زیادہ پہلے پڑھا تھا اور زیادہ اچھی طرح پڑھا تھا. تبھی تو انہوں نے کہا جب حسین کی تعریف کرنی تھی تو یہ نہیں کہا کہ نماز افسوس ہے, اس لیے کہ نماز عمل کا نام ہے. کہہ تو سکتے تھے نماز افسوس ہے, کہہ تو سکتے تھے روزہ افسوس ہے, کہہ تو سکتے تھے حج افسوس ہے, کہہ تو سکتے تھے زکات افسوس ہے. لیکن کتنے 100 سال ہو گئے, آج بھی خواجہ نواز کی قبر پہ ایک ہی شعر لکھا ہوا ہے اور وہ ہے دین افسوس. میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کرتا, لیکن اس بات پہ میرا من آیا ہے کہ میں ایک ایسی بات کروں کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے. میں کہاں تک آپ کو لے کے آ گیا کہ حسین کس کا نام ہے, کس کا نام ہے, مسئلہ سمجھا دوں ہمیشہ کے لیے. یہ جھنجھٹ ابھی تو مہر لگوائی نا اجمیر کے شہنشاہ سے, اجازت دیں تو اس مہر پہ اصلی مہر مدینے کے شہنشاہ سرکار سے لنگر نہ وصول کرے, حضور کی بارگاہ میں نہ بھیک مانگے تاکہ وہ بھیک ملے ہمارا یہ جہان بھی بنے, ہمارا اگلا جہان بھی بنے. حسین کا قصیدہ بھی کھول کے آ جائے, سنی تیرا عقیدہ بھی کھول کے بڑا مسئلہ لکھنا چاہتا ہوں. یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ حسین کیا ہے امت مسلمہ کا. اب میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے خوبصورت منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. آخری منظر کا توجہ, شرعی اصول یہ ہے کہ عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے, دونوں. عقیدہ بھی ضروری ہے اور عقیدہ بھی لازمی ہے اور عمل بھی. میں اشارہ کروں گا, مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. عقیدہ بھی بڑا ضروری ہے, عمل بھی. میں عمل کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا, کوئی میڈیکل آنے سے یہ مطلب نہ ہے. عقیدہ بھی بہت لازمی ہے, عمل بھی بہت لازمی ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ عقیدہ اور عمل مقابلے میں آ جائے, توجہ بڑی دھیان سے پوری توجہ کریں گے, مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. عقیدہ اور عمل ایسے مقابلے میں نہیں آتے کیونکہ ایک دوسرے کے مخالف ہی نہیں ہوتے. اگر کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ایک طرف عقیدہ ہو ایک طرف عمل ہو اور دونوں میں سے ایک کا خیال کرنا, نہیں ابھی میرے قریب نہیں آیا مسئلہ. ایک طرف عقیدہ ہو ایک طرف عمل ہو اور حالات ایسے مجبوری والے ہو کہ دونوں میں سے ایک کا خیال رکھنا ہو,
تو پھر شرعی فیصلہ کیا ہے کہ پھر عمل کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ بات سمجھیں گے تو بھائی ویسے یہ مخالف نہیں ہوتے، یہ پکی بات ہے. حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں، حالات کی مجبوری. وہ حالات ایسا پیدا ہو جائیں کہ ایک طرف عقیدہ ہو ایک طرف عمل ہو. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ کو ماننا یہ عقیدہ ہے اور نماز پڑھنا یہ عمل ہے. ایک بادشاہ آپ پہ شرط لگا دیتا ہے کہ اثر کا ٹائم ہے، یا نماز پڑھ لے یا کہہ کہ اللہ ایک نہیں ہے، تو آپ کون سی شرط مانیں گے؟ بولے آپ نماز چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے نہیں میں اللہ کو ایک ہی مانوں. اللہ کو میں آپ سے پوچھوں نماز کیوں چھوڑ دی، تو آپ کو ابھی شادی عمل کی قضا ہے. لیکن حالات اگر ایسے بن جائیں کہ ایک طرف عمل آئے اور ایک طرف عقیدہ ہو اور دونوں میں سے ایک کا خیال رکھ سکتے ہو، تو پھر صحیح فیصلہ کیا ہے کہ پھر عمل کا خیال نہیں رکھا جاتا. کس کا خیال رکھا جاتا ہے؟ عقیدے کا. یہ فیصلے جتنے بھی دین میں آئے ہیں یہ محمد کی سیرت سے آئے ہیں. محمد کی سیرت سے آئے ہیں. کلیجہ کرے تو میں آپ کو لے چلوں مدینے شریف. آپ کو سمجھ میں آئے یہ فیصلہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، حسین کی عزت کیا ہے. سب عملوں سے اچھا عمل نماز. سنے دھیان سے، سب عملوں سے اچھا عمل. پھر نماز میں سب سے اچھا عمل سجدہ. پتہ نہیں میں کس کا فرق نماز سب سے اچھا عمل اور نماز میں پھر سب سے اچھا عمل. ہر مومن کا سجدہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مومن سجدے میں پڑتا ہے فرشتے سلامی پیش اندازہ کرو. اگر مومن کا سجدے کی یہ قیمت ہے تو پھر ولی کے سجدے کی قیمت. تو میں یوں سمجھاؤں کہ اگر ولی کے سجدے کی یہ قیمت ہے تو پھر علی کے سجدے کی قیمت. بہت قریب آ گئے ہم منزل کے سمجھنے کے. ولی کے سجدے کی یہ قیمت ہے تو علی کے سجدے کی قیمت کیا ہوگی؟ اور اگر علی کے سجدے کی یہ قیمت ہے تو نبی کے سجدے کی. خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں دلہا نظر کر رہا ہوں، کائنات ساری کے سجدے ایک طرف، محمد کی ذات کا سجدہ پوری کائنات کے سجدے تو ایک پلڑے میں رکھ. میرے نبی کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھ. خدا اعلان کر رہا ہے ساری کائنات کے سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہو سکتی جو محمد کے سجدے کو قیمت ہو سکتی. عقیدے اور عمل والی بات سمجھ میں نہیں آئی. چلو چل میرے ساتھ محمد کا سجدہ ساری کائنات کے عملوں پہ بھاری، ساری کائنات کے عملوں پہ محمد کا سجدہ. کلیجہ کر میں دور نہیں لے جانا چاہتا. ساری کائنات کے عمل اکٹھے کرو، اتنے بھاری نہیں ہے جتنا تیرے نبی کا سجدہ بھاری ہے. کمال کا عمل ہے تیرے نبی کا سجدہ ساری کائنات سے قیمتی. اب محمد سجدے میں کیا عقیدے میں